الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف استاذ العلماء برادر عزیز حضرت علامہ مفتی محمد اظہر سعید رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز مشائخ علماء کرام اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس ذی وقار مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ نقیب شہیر برادر عزیز محترم طاہر عباس کھچی صاحب جس خوبصورتی کے ساتھ جذبوں کو جلا بخشتے ہوئے مجلس کو اس مرحلے تک لے آئے، میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت انہیں مزید شرح صدر عطا فرمائے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ برادر عزیز محترم ماہر محمد شہزاد صاحب کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے عنوان سے قائم کیا گیا۔ میں اپنے برادر محترم جناب حافظ الیاس صاحب، برادر عزیز محمد سلیم مغل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں آج کی اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک ایسی اولاد عطا کرتا ہے کہ جو ان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اس طرح کی پاکیزہ مجالس کا اہتمام کرتی رہتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے امتی امت مرحومت، کہ میری امت رحم کی گئی امت ہے، کہ اللہ رب العزت نے میری امت پہ رحم فرما دیا ہے۔
صحابہ کرام نے حیران ہو کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے؟ کس طرح آپ کی امت پہ اللہ رب العزت نے رحم فرما دیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها ولا ذنوب علیہا، کہ میری امت پہ اللہ رب العزت نے اس طرح رحم فرما دیا ہے کہ میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے تو گناہ صاف ہوں گے، اور قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو گناہوں سے پاک ہوں گے۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے سوال کیا، یا رسول اللہ، قبروں میں جانے کے بعد انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، وہاں تلاوت نہیں کی، شریعت کے مکلف نہ رہے، تو قبروں میں لیٹے لیٹے گناہ معاف کیسے ہو گئے؟ تو امام الانبیاء نے جواب دیا کہ دنیا میں جو اپنے پسماندگان چھوڑ آئے تھے، جو لواحقین چھوڑ آئے تھے، جو مسلمان نماز میں دعائیں کرتے تھے، ان کی بخشش کے لیے استغفار کرتے تھے، تو پچھلوں کی دعاؤں کے صدقے میں اگلوں کے گناہ معاف ہوتے رہے۔ تو خوشبخت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی بخشش کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیا، ان میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک اپنی عبادت کا اور ایک ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا۔ یہ قرآن حکیم کا اسلوب بیان ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا ذکر اپنے ذکر سے ملا دیتے ہیں۔ اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس کی بارگاہ میں ماں باپ کا مقام کیا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی خدمت کرنا اور زندگی اسی میں گزار دینا، یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے اور کتنی بڑی خوشبختی کی بات۔ اکثر لوگ اس سے ناواقف ہیں اور اس سے محروم ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ماں باپ ایسی نعمت ہے کہ جس کا بدل نہیں ہے۔ اولاد نہیں ہوتی، لوگ اور شادی کر لیتے ہیں، پھر اس سے اولاد ہو جاتی ہے، اولاد اور مل جاتی ہے، لیکن ماں باپ پھر نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت نے ان کا بدل پیدا نہیں کیا، تو جن کے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور جن کے فوت ہو گئے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان کے ساتھ رابطے کا طریقہ کیا ہے۔ چونکہ محفلوں کا مقصد ہی دین سیکھنا اور سکھانا ہوتا ہے، حضور کا پیغام سننا اور سنانا ہوتا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر میں چند ایک گزارشات پیش کروں گا، اس لیے کہ میں خطاب کو ایک دوائی سمجھتا ہوں۔ خطاب ایک دوائی ہوتی ہے، اور سننے کے لیے آنے والے مختلف مرضوں کے مریض ہوتے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ مریضوں کو ٹافیاں نہیں دی جاتی، مریضوں کو دوائی دی جاتی ہے۔ اس لیے بڑی توجہ سے میری گزارشات سنیں گے، میں دوائی دینے آیا ہوں، کیونکہ بے شمار مرض ہیں جو معاشرے کو لگ چکے ہیں۔ الگ الگ مرضوں میں مبتلا لوگ محفلوں میں آتے ہیں، کوئی عقیدے کا مریض، کوئی عمل کا مریض، کوئی گانے سننے کا مریض، کوئی فلمیں تکنے کا مریض، کوئی غیبت کرنے کا مریض، کوئی فیشن کرنے کا مریض، کوئی جھوٹ بولنے کا مریض، کوئی بدکاری کا مریض،
کوئی دکاندار ہے تو ڈنڈی مارنے کا مریض، کوئی تاجر ہے تو جھوٹ بولنے کا مریض، کوئی آفیسر ہے تو حرام خوری کا مریض، کوئی قوت میں ہے تو غریبوں پہ ظلم کرنے کا مریض. یہ سب مرض ہیں. کوئی بازاروں میں آوارہ گردی کا مریض، کوئی نظر بازی کا مریض، کوئی کبوتر بازی کا مریض. یہ سب مرض ہیں جو معاشرے کو لگ چکے ہیں. اور علاج کہاں پہ؟ ایک موٹی سی بات کہتا ہوں، اگر یاد رہ جائے تو خطاب ٹھکانے لگا. ہم سب کہتے ہیں کہ قرآن حکیم ہے. ہم یہ لفظ بار بار بولتے ہیں، کہتے ہیں قرآن حکیم میں یہ لکھا ہے، قرآن حکیم یہ فرماتا ہے. تو لفظ قرآن کے ساتھ حکیم بھی لگاتے ہیں. تو ہم مانتے ہیں کہ قرآن حکیم ہے اور جانتے ہیں کہ ہم سارے بیمار. مانتے ہیں قرآن حکیم ہے اور جانتے ہیں ہم سارے بیمار. تو پھر اس حکیم سے اپنا علاج کیوں نہیں کراتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب عقیدہ ہے قرآن حکیم ہے اور معلوم ہے ہم سارے بیمار، تو پھر اس حکیم سے علاج کیوں نہیں کراتے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. اس حکیم سے ہم نے علاج کرایا ہوتا تو بازاروں میں ہماری بیٹیاں ننگے سر نہ پھر رہی ہوتی. اس حکیم سے ہم نے علاج کرایا ہوتا تو ہمارے گھر کی چار دیواریوں میں انڈیا کے گانے نہ گونج رہے ہوتے. اس حکیم سے ہم نے علاج کرایا ہوتا تو ہماری شادیوں پہ رقص نہ ہو رہے ہوتے، ڈول نہ بج رہے ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں نہ ہو رہی ہوتی. اس حکیم سے ہم نے علاج کرایا ہوتا تو بیٹیوں کے لباس غیر اسلامی نہ بنے ہوتے. اس حکیم سے ہم نے علاج کرایا ہوتا تو ہمارے جوانوں کی جیب میں تاش کے پتے نہ ہوتے، سورہ یاسین ہوتی. اس حکیم سے ہم نے علاج کرایا ہوتا تو ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں رومانٹک ناول نہ ہوتے، سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں ہوتی. ہم نے اسے حکیم مانا مگر اس سے علاج نہیں کرایا. ہم نے اسے حکیم تسلیم کیا مگر اس سے اپنے روگ دور کرنے کا مداوع نہیں لیا. تو تاجدار کائنات کے غلاموں، امام الانبیاء نے ایک حدیث پاک میں سارا فلسفہ سمجھا دیا. بتائیے امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی عوام اور قوم ذلت میں ہے یا عزت میں، زوال میں ہے یا عروج میں؟ یہاں غریب لقمہ حلال کو ترس رہے ہیں یا مریض دوائی کو ترس رہے ہیں. یہاں بچوں میں ٹیلنٹ ہے مگر تعلیم کو ترس رہے ہیں. یہاں غریبوں کی بیٹیاں جوان ہو کے بوڑھیاں ہو رہی ہیں مگر جہیز کو ترس رہی ہیں. یہاں چولہے بجھ گئے، یہاں غیرتیں لٹنے لگیں، عزتیں نیلام ہونے لگیں، امت گر چکی ہے. اور یہ جو ہماری زندگی ہے، اسے اسلامی زندگی کہنا تو دور کی بات، اسے ہم انسانی زندگی بھی نہیں کہہ سکتے جو ہمارے ہاں گزاری جا رہی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، جس قوم کے افسر حرام خور ہو جائیں، جس قوم کے تاجر بددیانت ہو جائیں، اور جس قوم کے حکمران ملک کے غدار ہو جائیں، اور جس قوم کے عوام رب اور رسول کے باغی ہو جائیں، اس قوم کے لیے تاجدار کائنات نے ایک نسخہ دیا، طریقہ بتایا. گرو گے تو اٹھو گے کیسے؟ معذور ہو جاؤ گے تو پھر کس سہارے پہ اٹھو گے؟ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، فرمایا جس قرآن کو تم نے الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا، اے میری امت یاد رکھنا، جب بھی گر کے اٹھو گے میرے قرآن کے سہارے اٹھو گے. تو یہ قرآن ہماری بیساکھی ہے جسے الماری میں بند کر کے رکھ دیا.
یہ قرآن ہمارا سہارا ہے کہ گری ہوئی امت جس کے سہارے پھر اٹھے گی، جس کے ذریعے پھر اٹھے گی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ریالٹیز ہیں، یہ فیکٹس ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ اگر ان سے آنکھیں بند کر لیں تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، یہ مجرمانہ غفلت ہوگی، اس لیے کہ اب اس دور میں ہر فتنے اور ہر برائی کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ۔ کس کس اینگل سے بات کی کہ شاید ان کے دل میں اتر جائے، شاید یہ پلے باندھ لیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے تم نے صرف اسے ختم کی کتاب سمجھا، تم نے صرف اسے شبینے کی کتاب سمجھا، کوئی مر جائے تو تمہیں قرآن یاد آتا۔ تو بتایا امام الانبیاء نے ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، اے میری امت یاد رکھو جو تمہارے مصطفیٰ کا قرآن ہے یہ میرے رب کا دسترخوان ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ فرمایا تمہیں ہر نعمت اسی دسترخوان سے ملے گی، اسے نہ چھوڑنا، ہر شے یہیں سے ملے گی۔ تو جس سے ہر نعمت ملنی، جو رب کا دسترخوان تھا اسے لپیٹ کے الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا۔ وہ تب یاد آتا ہے جب کوئی مر نہ رہا ہو، کسی کی جان نہ نکل رہی ہو۔ یہ تب یاد آتا ہے جب کوئی مر جائے اور ختم کروانا ہو۔ یا تب یاد آتا ہے جب دلہن کو گھر میں لائیں تو پھر دہلیز پہ روک دیتے ہیں، کہتے قرآن لاؤ اس کے سائے میں اندر داخل کرنی۔ اب قرآن یاد آیا جب دلہن دہلیز پہ آ پہنچی۔ یہ 10 دن پہلے اسی گھر میں ڈھولک کی تھاپ پر جو بچیاں گانے گاتی رہیں تجھے مصطفیٰ کا قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ یہ 15 دن پہلے جس گھر میں شادی تھی ڈھولک کی تھاپ پر امام الانبیاء کی امت کی وہ بیٹیاں جو وضو کر کے گھر کی 4 دیواری میں مصلی پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کا قرآن اونچا نہیں پڑھ سکتی، وہ ڈھولک کی تھاپ پر گانے کیسے گا سکتی ہیں؟ تمہیں اس وقت قرآن یاد نہیں آیا؟ جب گھر میں ڈیک لگے تھے اور انڈیا کے گانے چل رہے تھے تمہیں اس وقت قرآن یاد نہیں آیا؟ اب دلہن دہلیز پہ آئی تو اب قرآن یاد آیا؟ اور وہ بھی چوکھٹ تک ہے کہ بس اس کے سائے میں اندر داخل کرو۔ اور جب سجے ہوئے کمرے میں بٹھا دی قرآن واپس الماری میں چلا گیا، اسے سجا کر بنا کر بھبا کر جس کی عزت بنی تھی، جس کے ساتھ منسلک ہو گئی، جس کے ساتھ تعلق جڑا، جس کی عزت بن کے آئی، اس بے غیرت شوہر نے ابھی خود نہیں دیکھی اور فلمیں بنانے والے فوٹو بنا کے بھی لے گئے۔ وہ جس کا نام غیرت ہے گئی تیمور کے گھر سے۔ بتاؤ اگر یہ بے غیرتی نہیں تو پھر غیرت کس ہے؟ بے غیرتی کس ہے کا نام ہے؟ جس کی عزت بنی ہے اس نے ابھی خود نہیں دیکھی اور لونڈے فوٹو بنا کے بھی لے گئے۔ کیمرہ فوکس کر رہے ہیں، کبھی اس کی مہندی دکھا رہے ہیں، کبھی ہونٹ دکھا رہے ہیں، کبھی اس کے ہار دکھا رہے ہیں، نیک لائنیں نظر آ رہی ہیں۔ کس طرح اپنی عزتوں کے ہم جنازے نکال رہے ہیں۔ انجام غلامی کیا کہ یہ بربادی سی بربادی ہے۔ جو درس ہے بتھا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے۔ عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ میرے بھائی کھچی صاحب ابھی حضرت خاتون جنت کی باتیں کر رہے تھے۔ امام الانبیاء کے غلاموں جب حضرت فاطمہ وصال فرمانے لگیں تو حضرت اسماء کو بلایا۔ اسماء کون ہیں؟ جو پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھیں، ان کے ساتھ ہجرت حبشہ کی، غزوہ موتہ میں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہی حضرت علی کی بھابی جب ان کے خامد شہید ہو گئے تو انہوں نے حضرت صدیق اکبر سے شادی کی ہے۔ یہی اسماء ہے جب صدیق اکبر فوت ہو گئے
تو جو صدیق اکبر کی بیوہ تھی وہ علی المرتضیٰ کی بیوی بن گئی. ان کے رشتے دیکھو، جعفر کی بیوہ ابو بکر کی بیوی بن رہی ہے، ابو بکر کی بیوہ علی کی بیوی بن رہی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں یہ الگ ٹاپک ہے. مگر جب خاتون جنت کا وصال ہونے لگا اس وقت یہ حضرت ابو بکر کی بیوی تھی، ان کی زوجہ محترمہ تھی. انہوں نے بلایا، کہا میں بہت پریشان ہوں. حضرت فاطمہ نے فرمایا، پوچھا کیوں پریشان ہے؟ کہا میرا وقت جانے کا قریب آ گیا، مجھے اپنے جنازے کے بارے میں پریشانی ہے. اس لیے کہ جب میت اٹھا کے چلتے ہیں اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ اوپر جب چادر ڈالی جائے میت پہ، ڈیڈ باڈی پہ، تو وہ لپٹ جاتی ہے جسم کے ساتھ. اس سے جنازہ جا رہا ہو نا، چادر جب لپٹ جاتی ہے میت کے ساتھ تو پتہ چلتا ہے کہ عورت موٹی تھی یا پتلی تھی. خاتون جنت کے پردے کی باتیں کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کو بھی تو پردہ کرنا سکھاؤ. یہ ہے شرم، یہ ہے حیا. رو کر فرمانے لگی فاطمہ الزہراء، اسماء مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر وہی چادر میرے جنازے پہ ڈالی گئی تو میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم کا سٹرکچر بھی کسی کو پتہ چلے، جسم کی ساکھ بھی کسی کو معلوم ہو، اس کا کوئی مداوع کرو. تو حضرت اسماء فرمانے لگی، میں نے ہجرت حبشہ میں دیکھا ہے کہ حبشہ میں جب کوئی عورت فوت ہوتی ہے، اس کی چارپائی پہ میت ڈالتے ہیں تو چارپائی کے چاروں کونوں میں 4 چھڑیاں ٹھونک دیتے ہیں اور اوپر چادر ڈال کے ایک ڈولی سی بنا دیتے ہیں. میت چھپ جاتی، ہاتھ پکڑ کے چوم لیا حضرت اسماء. خاتون جنت نے فرمایا بس وعدہ کرو فاطمہ جب مر جائے تو میری چارپائی بنانا تیرے ذمہ ہے. یہ ہے پردہ، یہ ہے غیرت، یہ ہے حیا. امام الانبیاء کے غلاموں، اس لیے بزرگوں نے فرمایا جب کوئی بے پردہ بے حیا عورت جس کے سر کا دوپٹہ اترا ہو، جس کا آدھا جسم ننگا ہو، جو ٹائٹ لباس پہن کے بازاروں میں پھرے میک اپ کر کے، جب وہ مر جاتی ہے اور اسے کفن دیا جاتا ہے تو فرشتے ہنستے ہیں اور ہنس کے اشارہ کرتے ہیں کیوں کفن دے رہے ہو؟ جب پردے کی زندگی میں ضرورت تھی اس بدبخت نے پردہ کیا کوئی نہیں، اب کفن سے کیوں ڈھانپ رہے ہو اسے؟ اس لیے کہ اب کفن فائدہ نہیں دے گا، جہنم اس کا انتظار کر رہی ہے. خدا کے لیے سوچئے ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، ہم نے چپ ساتھ رکھی ہے. برائی پھیلتی جا رہی ہے، ہم تبلیغ دین نہیں کرتے، ہم اس کا رد نہیں کرتے، ہم اس کو منشن نہیں کرتے، ہم اس کے لیے بولتے نہیں. اور میرے آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہی، اس ذات کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. میرے آقا نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ بِالْمُنْكَرِ. یہ ہر کلمہ گو کو آقا نے فرمایا جو بھی حضور کا امتی ہے، فرمایا ضرور بالضرور تمہیں نیکی کا حکم دینا ہوگا، تمہیں برائی سے روکنا ہوگا. اے میرے غلاموں، تمہیں تبلیغ دین کرنی ہوگی. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو امام الانبیاء فرماتے ہیں یبس اللہ علیکم عذابا منہ فتدعونہ فلا یستجیب لکم. اگر تم نے تبلیغ دین چھوڑ دی اور بدی کے خلاف بولنا چھوڑ دیا تو تم اللہ رب العزت کے ایسے عذاب کے شکنجے میں جکڑے جاؤ گے کہ دعائیں مانگو گے مگر دعائیں قبول نہیں ہوگی. آج کوئی بول رہا ہے، ہر 2-4 مہینے بعد ایک پہلے سے زیادہ برہنہ بورڈ چوکوں میں لٹکا دیا جاتا ہے، کوئی نہیں بولتا. گھروں میں ماحول دیکھ لیں، یہاں کبھی تلاوت قرآن کی صدایں آتی تھی، وہاں آج گانوں کی آواز آتی ہے. جن خاندانوں کی بیٹیوں کی پشت پر بھی غیر محرم کی کبھی آنکھ نہیں پڑی تھی، نظر نہیں پڑی تھی، آج ننگے جسم لے کر وہ بازاروں کی زینت بن گئی ہیں. کس درجے پہ آپ پہنچے ہیں؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ہم بے حس ہو چکے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری عورتیں پہلے پاکستانی لیڈیز شلوار قمیض پہنتی تھی، اب شلواروں کی جگہ پجامے آئے، کوئی بولا ہے؟
سوچیے کوئی بولا؟ کیوں بولیں گے؟ اگر بولیں گے تو وہ جواب کیا دیں گی؟ آپ کو معلوم ہے وہ کہے گی فیشن ہے پاجاموں کا. تو کیا جب پینٹوں کا فیشن آئے گا تو یہی دلیل چل جائے گی؟ اگر نہیں بولو گے تو رب کعبہ کی قسم میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ پاجامے نہیں رہیں گے، ان کی جگہ پینٹیں آنے والی ہیں، اور پھر پینٹیں نہیں رہیں گی، ان کی جگہ سکرٹ آئیں گے، اور سکرٹ سے پھر اگلی دنیا کو نکلیں گے. جس طرح جدید ترکی اس زد میں آیا تھا، ہمارا ملک دھیرے دھیرے اسی بے حیائی کی طرف جا رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا اذا جاء امورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها. آقا نے فرمایا میری امت کے مردو مرد بنو، مردے نہ بنو. جھنجھوڑا مردوں کے ضمیروں کو، فرمایا مرد بنو مردے نہ بنو. آقا کیسے؟ فرمایا جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں اور گھر کے سارے فیصلے عورتیں کرنے لگ جائیں کہ عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ فیصلہ مرد نہ کرے عورت کرے. بیٹیوں کو تعلیم کیسی دینی ہے، یہ فیصلہ مرد نہ کرے عورتیں کرنے لگ جائیں. اولاد کے رشتے کہاں ہوں، یہ فیصلے مرد نہ کرے عورتیں کرنے لگ جائیں. گھر کا پورا نظام اذا جاء امورکم الی نسائکم، میرے آقا نے فرمایا جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو میری امت کے مردوں تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا ہلک قوم ولوا امرهم امرأ، وہ قوم ہلاک ہو گئی جس کے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے. آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے سارے فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے تو پھر تمہاری ہلاکت ہے، تمہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکے گا. تو امام الانبیاء کے غلاموں، جو شریعت نے ترتیب دی ہے اس ترتیب کو بناؤ. ہم نے وہ ترتیب خراب کر دی. اگر وہ ترتیب پیدا کر لو گے گھروں میں، یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، میں مردوں کو ان کے خلاف نہیں کر رہا، نہ ان کی تحقیر کر رہا ہوں، مگر سمجھیں ٹوپی سر کے لیے ہوتی ہے اور جوتی پاؤں کے لیے. اگر کوئی شخص یہ ترتیب بدل دے، وہ کہے جوتی سر پہ پہنوں گا اور ٹوپی پاؤں میں، دنیا کہے کہ یہ پاگل، ذلیل ہو جائے گا لوگوں کی نظروں. تو میرے آقا نے جو ترتیب بنائی گھر کے ماحول میں، وہ ترتیب بنا لو، اللہ کی عزت کی قسم اسی دنیا میں گھر جنت بنتے دیکھو گے. اس ترتیب کو مت بدلو جو حضور دے کے گئے، جو قرآن نے دی، جو حدیث نے دی. وہ ترتیب کیا ہے؟ وہ ترتیب یہ ہے کہ ساری عورتیں اپنے خامدوں کے پیچھے چلیں. ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا. اگر گھر جنت بنانا چاہتے ہو تو ترتیب یہ ہے جو رسول نے دی کہ ساری عورتیں اپنے خامدوں کے پیچھے چلے اور سارے خامد میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلے. پھر دیکھنا گھر جنت کیسے بنتا ہے. اسی دنیا میں گھروں میں جنت کی لذت آئے گی، مزے آئیں گے. اگر اس ترتیب کو بنا لو جو میرے رسول دے کے گئے تو اللہ کی عزت کی قسم پھر دیکھو گے کیا ملتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں آب حیات دیا قرآن کی شکل میں، ہمیں آب حیات دیا تعلیمات مصطفیٰ کی شکل میں، مگر ہم اتنے نادان ہیں ہم نے اسے چھوئے تک نہیں، اسے بند کر کے رکھ چھوڑا. یہ ترتیب بنا لو، عورتیں ساری مردوں کے پیچھے چلے، خامدوں کے پیچھے، اور خامد سارے حضور کے پیچھے چلے. یہ نہیں کہ عورت خامد کے پیچھے چلے اور خامد شیطان کے پیچھے چلے، کہ بیوی کو خود کہے کہ بیگم تیاری کرو شاپنگ کرنے جانا، اور اس بدبخت کو معلوم ہے وہ تیاری کیسے کرتی ہے. یعنی خامد کے سامنے تھی تو سادہ تھی، گھر میں سادہ تھی، نہ میک اپ تھا نہ منہ دھلا تھا. اب شاپنگ کرانے جانا، اب منہ بھی دھو رہی ہے، اب کپڑے بدل رہی ہے، اب میک اپ ہو رہا ہے. اور جب بن سمر گئی تو اسے موٹر سائیکل پہ پیچھے بٹھا کے یا کار میں اگلی سیٹ پہ بٹھا کے پورے بازار کا چکر لگا رہا ہے.
اور دنیا کو بتا رہا میں اتنا بے غیرت ہوں، میں خود اپنی عزت کا جنازہ لے کے آیا ہوں۔ سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلام ہو ایسے خامد، تاجدار کائنات نے فرمایا دیوس ہیں، دیوس ہیں، بے غیرت ترین لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو بنا سوار کر بازاروں میں لاتے۔ بزرگ فرماتے ہیں ایسوں کو سمجھاؤ نادان، بیویاں اپنے تکنے کے لیے ہوتی ہیں، غیروں کو تکانے کے لیے نہیں ہوتی۔ آج محلے میں اسلام نہیں رہا، غیرت نہیں رہی۔ جب اسلام پہ عروج تھا اس وقت شاہوں کے محلوں میں اسلام نظر آتا تھا، اب غریبوں کے محلے میں اسلام نہیں رہا، اس وقت محلوں میں اسلام تھا۔ ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ ایک دن گھر آیا تو دیکھا کہ اس نے دوپٹہ سر سے باندھ رکھا ہے، دوپٹہ اترنے نہیں دیتی۔ ہارون نے کہا کیا سبب ہے؟ پہلے تو بے تکلف بیٹھتی تھی، میں خامد ہوں تیرا اور تو میری بیوی ہے، میاں بیوی میں فرینکنس ہوتی ہے، بے تکلف، آج دوپٹہ نہیں اترنے دے رہی۔ وہ رو پڑی۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے سر کے بال اس طرح سے مڈوا دیے۔ نے کہا تجھے معلوم ہے تیرے اتنے لمبے خوبصورت بال تھے، یہ کیا تو نے ظلم کیا، اس طرح سے کیوں مڈوا دیے؟ وہ رو کر کہنے لگی کہ آج جب میں نے غسل کیا تو میں محل کی چھت پہ بال خشک کرنے کے لیے چلی گئی تھی، دھوپ میں بال خشک کروں، مجھے دھیان نہیں رہا، کسی دوسرے چھت پر ایک غیر مرد کی اس پہ نظر پڑ گئی تھی، غیر کی نظر پڑ گئی تھی میرے بالوں پر، تو میں نے کہا اب ان بالوں کو غیر کی نظر نے دیکھ لیا، اب یہ میرے خامد کے لائق نہیں رہے، اس لیے مڈوا دیے۔ اس وقت شہزادیوں کا خوف خدا یہ تھا اور غیرت یہ تھی، اور آج چھوٹے چھوٹے محلوں میں غریبوں کی بیٹیاں، امام الانبیاء کے غلاموں، وہ بھی پاجامے پہن کر، فیشنی لباس پہن کر، یہ سب کچھ میڈیا نے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس نے پوری قوم کو بے حس اور بے غیرت بنا رکھا ہے۔ یہ سرگودا کے قریب بلوال میں خطاب کے لیے گیا، ایک بہت اونچے خاندان جنہیں کہتے ہیں ملک مہر راجے مہاراجے، اس طرح کے خاندان کی بیٹی ہے۔ مجھے ایک درزی بتانے لگا، اس نے مجھے 3 بار انڈیا کی فلم دکھائی، ان کی بیٹی نے دکھائی، کیوں کہ اس فلم میں اس کنجری نے جو لباس پہن رکھا ہے مجھے بھی ویسا سوٹ تیار کر کے دو۔ پہلی بار فلم دیکھی، سوٹ بنایا، اسے پسند نہیں آیا کہ نہیں ویسا نہیں بنا جیسا اس کنجری کا تھا۔ ہماری بہو بیٹیاں کس راستے پہ چل رہی ہیں؟ خدا کے لیے ماں بہنوں بیٹیوں، میں اس لیے چیخ رہا ہوں کہ جس راستے پہ دوڑ رہی ہو یہ سیدھا جہنم کو جاتا ہے، اور میں مار صاحب کے اسٹیج پر تمہیں اس راستے پہ لانا چاہتا ہوں جو سیدھا مصطفیٰ کے گنبد کو جاتا ہے۔ تمہیں اس بھائی کی باتیں تب یاد آئیں گی جب آنکھیں بند ہوں گی۔ اور آج ہلکے سے دوپٹے میں تیرا سانس دبتا ہے، تو کہتی ہے میرا سانس بند ہوتا ہے، دوپٹہ اس لیے نہیں کرتا، جب 22 گز لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر تجھے سپرد خاک کیا جائے گا اس وقت تیرا دم کتنا گھٹے گا۔ میں اس کے لیے آسانی دے رہا ہوں، اس کے لیے آسائش دے رہا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تو یہ ترتیب پیدا کر لیں جو حضور دے کے گئے، اور اس کا فائدہ سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی بزنس مین تھے، ملک شام اور یمن تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے جانا تھا، تجارتی دورہ تھا۔ اپنی بیوی کو فرمایا کہ میں حکم دے کے جا رہا ہوں، کچھ بھی ہو جائے تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ 2 مہینے کا سامان، ضرورت کی ہر شے میں نے گھر میں سٹاک کر دی، دیر لگا دیا۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ میرے سرتاج ہیں، جب آپ کا حکم ہے تو میں کیوں گھر سے نکلوں گی؟ ہر شے جب گھر میں آ گئی مجھے کیا ضرورت ہے گھر سے نکل، میں وعدہ کرتی ہوں کچھ بھی ہو جائے میں گھر سے نہیں نکلوں گی۔ خامد وعدہ لے کر چلے گئے۔ جب وہ ملک شام پہنچے تو بعد میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی خاتون کے میکے سے پیغام آیا
کہ تیرے والد بہت بیمار ہو گئے اور حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا، کسی وقت بھی مر سکتے ہیں، آؤ اور اپنے باپ کے ساتھ آخری ملاقات کر لو، قریب الموت ہے، قریب المرگ۔ قربان جائیں حضور کی تربیت پر۔ اس نے نا آدمی بھیجا حضور کی طرف، پیغام بھیجا اس خاتون نے، آقا سے پوچھو، میرا خامد سے وعدہ تھا اور خامد کا حکم تھا کہ گھر سے نہیں نکلنا، میرے آقا میرا والد بیمار ہے، پیغام آیا میکے سے، تو کہ میں زیارت کے لیے جا سکتی ہوں؟ ہو سکتا ہے یہ آخری ملاقات، میرے آقا میں کیا کروں؟ امام الانبیاء نے پیغام بھیجا، فرمایا میری بیٹی کو بتاؤ اگر اپنے رسول کا مشورہ لے رہی ہے تو پھر سن، اطیعی زوجک، اپنے خامد کی مان۔ قربان جائیں ان کی اطاعت پر، نہیں گئی، بندہ بھیج دیا واپس، کہا میں نہیں آ سکتی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ دوسرا دن ہوا، پھر پیغام آ گیا میکے سے، تیرا باپ مر گیا ہے، وہ چہرہ جس کو تکنے سے مقبول حجوں کا ثواب ملتا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے خاک میں چھپنے والا، آؤ مرے ہوئے باپ کا آخری بار منہ تو تک لو، چہرہ تو تک لو، پھر سپرد خاک ہوں گے۔ اس نے پھر پیغام بھیجا حضور کی طرف، میرے آقا میرا باپ مر گیا، خامد کا حکم تھا کچھ بھی ہو جائے گھر سے نہیں نکلنا، بتائیے میں جا سکتی ہوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا اگر اپنے رسول سے مشورہ لے رہی ہے تو میری بیٹی اطیع زوجک، مت جا، اپنے خامد کی مان۔ یہ توجہ طلب بات، قربان جائیں اس کے ایمان پر۔ اس نے کہا میں نہیں جاتی، نہیں گئی، اس کے باپ کو غسل دے کر کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا، دفن کر چکے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پہلے تو وہ پیغام بھیجتی تھی حضور کی طرف، اب میرے آقا نے بندہ بھیجا اس کی طرف، فرمایا جاؤ میری اس بیٹی کو خوشخبری سناؤ، کیا کہ ان اللہ غفر لأبیہا بإطاعتہا لزوجہا، اے میری بیٹی خوشخبری سن، تیری خامد کی اطاعت کی وجہ سے میرے رب نے تیرے باپ کی بخشش کر دی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، حضرت امام الانبیاء کے غلاموں، وہ تو صرف ایک فرد کی بات تھی، اللہ کی عزت کی قسم، اگر عورتیں خامدوں کے پیچھے چلیں اور خامد سارے مصطفیٰ کے پیچھے چلیں تو ایک عورت صرف ایک فرد کی نہیں پورے خاندان کی بخشش کرا دیتی ہے۔ اس لیے یہ ترتیب قائم کر لیں، جو تاجدار کائنات کی تعلیمات ہیں ان پہ عمل کریں، پھر دیکھیں گھر جنت کیسے بنتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، تو وہ نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دیتا ہوں، ایک عظیم تھنکر ہے، اس نے کہا تھا، اور یہ ساری خیرات تو مدینے سے بچی ہے پوری دنیا میں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، رب کی جنت ماؤں کے قدموں تلے۔ اس کے دو پہلو ہیں، میرے آقا نے فرمایا رب کی جنت ماؤں کے قدموں تلے۔ جنت ہے کہاں؟ قرآن میں ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرہ ہے جبریل کا گھر، اور اس کے سامنے پہلی جنت، اور جنت 8 قسم کی ہے، باقی جنتیں اس سے بھی اوپر ہیں۔ تو جو پہلی جنت ہے وہ سدرہ کے بالمقابل ہے، سدرہ کے اپوزٹ جنت ہے کہاں؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر۔ امام الانبیاء کے غلاموں غور کرو، ہے اتنی اونچی مگر ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے برابر ہے جنت، تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے ہے جنت۔ اور صرف وہ جنت نہیں، ہر بندے کے لیے نا اس کے عملوں کے حساب سے جنت۔ 8 قسم کی جنتیں ہیں، جب پہلی اتنی اونچی ہے تو باقی 7 کتنی اونچی ہوں گی؟ اب یہ رب جانتا ہے کون کس جنت میں جائے گا، تو جو جس جنت کا بھی رہنے والا ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، میرے آقا نے فرمایا اس کی جنت اس کے ماں کے پاؤں تلے ہے۔ یہ غور کرنا، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، تو کیا نتیجہ نکلا کہ جس مقام پر جنت کی بلندی ختم ہوتی ہے وہاں سے ماں کے تلوے شروع ہوتے ہیں۔
تصور کیجئے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، ایک معنی تو یہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت، یعنی جو ماں کی خدمت کرے اسے جنت مل جاتی، اور جنہیں رب نے یہ نعمت دی ہے وہ خدمت کیا کرے، وہ خدمت کیا کرے، ماں کی، باپ کی خدمت کیا کرے. حضرت بابا فرید گنج شکر لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک تو ہوتا ہے نا باپ کے پاؤں کا بوسہ لینا، بوسے کی بات نہیں کر رہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے باپ کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ ایک بار اپنی زبان لگا دے، صرف ایک بار زبان لگا دے باپ کے تلووں کے ساتھ، تو حضرت بابا فرید گنج شکر جیسا ولی لکھتا ہے، فرماتے ہیں پیدا کرنے والے کی قسم اس کی 10 سال کی عبادت پر اس کا یہ عمل بھاری ہو جاتا ہے. حضرت شیخ ابو اسحاق بہت بڑے محدث ہیں، سو وہ پڑھانے کے لیے جب کلاس لگی تو 2 طالب علم قریب ہوئے، عرض کی حضور ایک خواب دیکھا ہے، تعبیر پوچھنا چاہتا. فرمایا پہلے ایک بتائے پھر دوسرے کی سنتا ہوں. اس نے کہا جی حضرت رات خواب میں نے آپ کے بارے میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی چمک رہے ہیں اور نور چھن رہا ہے داڑھی سے. حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب بھی آپ کے بارے میں دیکھا ہے. دوسرا طالب علم کہنے لگا حضرت پھر مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں خواب بیان کرنے، اللہ کی عزت کی قسم یہی خواب میں نے دیکھا ہے، آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی ہیں اور نور چھن رہا ہے داڑھی سے. ہچکی بند گئی حضرت ابو اسحاق کی. فرمایا بیٹو تم نے ٹھیک دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوری ہو چکی ہے، تم نے ٹھیک دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ داڑھی میں ہیرے اور موتی اور نور چھن رہا ہے. فرمایا ٹھیک دیکھتا ہے. کیوں؟ رات ماں سو رہی تھی چارپائی پہ، میں زمین پہ بیٹھ گیا تھا، ماں کے قدم دباتا رہا، بار بار میری داڑھی ماں کے قدموں کو چھو جاتی تھی. تو جو داڑھی بار بار ماں کے قدموں سے لگے اس میں ہیرے نظر نہ آئے تو کیا نظر آئے، اس میں نور نہ چھنے تو کیا نظر آئے. اس لیے امام الانبیاء کے غلاموں بتا رہا ہوں، ماں کی عظمت پہچانی ہے. وہ کسی نے کہا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. میں نے بچپن میں کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے کہا چل میں جاگتی ہوں تو سو جائے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں ایسے رشتے ہیں، ان کی قدر کیجئے. کون بندہ ہے جسے طلب نہ ہو کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اور کون ہے جسے طلب نہ ہو کہ میں کعبے کی زیارت کر لوں. اللہ کی عزت کی قسم علی وجہ البصیرت تحقیق کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جس کے ماں باپ زندہ ہیں جنت بھی اس کے گھر میں ہے، کعبہ بھی اس کے گھر میں ہے. اس لیے قدر کرو ماں باپ کی. تو میں اپنے بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے انتہائی عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، اور مجھے پتہ رہا ہر سال اس طرح کی عظیم مجلس بپا کر کے اپنی والدہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں حضور گئے قبرستان میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ قبروں پہ نور کی بارش ہو رہی ہے، جنت کے انعامات اتر رہے ہیں اور ڈھیر لگے ہیں، اور قبروں سے نکل کے لوگ جولیاں بھر کے قبروں میں جا رہے ہیں. قبروں میں عید کا سما ہے. امام الانبیاء کی نظر پڑی ایک خاتون پر جو سونے کے تخت پہ بیٹھی تھی، سونے کے تخت پہ بیٹھی اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، مطمئن ہو کے اپنے تخت پہ بیٹھی ہے. باقی ساری دنیا وہ نعمتیں لوٹنے میں لگی ہے، جتنے بھی قبروں والے تھے وہ تخت پہ بیٹھی ہے سونے کے. امام الانبیاء تشریف لے گئے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سلامی دی حضور کی بارگاہ میں. آقا نے فرمایا یہ نعمتیں اتر رہی ہیں، یہ جنت کا نور اتر رہا ہے، ساری دنیا لوٹ رہی ہے، کیا تجھے ضرورت نہیں؟ اس نے کہا حضرت مجھے ضرورت نہیں. فرمایا کیوں ضرورت نہیں؟ کہنے لگی آقا دنیا میں میرا ایک بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے، وہ مجھے پڑھ کے اتنا بھیجتا رہتا ہے کہ قبر والوں میں اس نے مجھے غنی کر دیا، اتنا بھیجتا ہے مجھے اس نے غنی بنا رکھا ہے، بے نیاز کر دیا اس سے. امام الانبیاء نے فرمایا کہاں ہے؟ عرض کی آقا مدینے کے چوک میں کھجورے بیچتا ہے مزدور، کھجورے بیچتا ہے.
تاجدار کائنات تشریف لے گئے، گھر نہیں گئے، سیدھا اس کے پاس چلے گئے، اس نے سلامی دی۔ امام الانبیاء نے فرمایا ماذا تفعل و ماذا تقرأ، او میرے غلام کیا کر رہے ہو اور کیا پڑھ رہے ہو؟ حضور نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور کھجوریں تول تول کے دے رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کر رہے ہو اور کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی آقا کر تو وہ رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور والدہ فوت ہو گئی، ماں نے حافظ قرآن بنایا تھا، بس ہر وقت قرآن پڑھ کے ماں کو بخشتا رہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا پھر آؤ میرے سینے لگ جاؤ۔ سینے لگایا، حضور نے ماتھا چوما، فرمایا سنو میں تیری ماں کو مل کے آیا، تیرے ثواب بھیجنے کے عمل نے قبر والوں میں تیری ماں کو غنی بنا دیا۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، وہ لوگ خوش بخت ہیں اللہ کی عزت کی قسم کہ جن کے مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر دعوتا تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق۔ آقا نے فرمایا قبروں میں پڑی ہوئی میتیں ڈوبنے والے فریادیوں کی طرح ہوتی ہیں کہ جس طرح ڈوبنے والا چیختا ہے مجھے بچا لو بچا لو، تنکے کا سہارا بھی لیتا ہے اور چیختا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا اگر نہ بچایا، اسی طرح کئی میتیں قبروں میں پڑی ہوئی چیختی ہیں اور منتظر رہتی ہیں ماؤں کی دعاؤں کی، باپ کی دعا، ماں کی دعا، دوستوں کی دعا، بھائیوں کی دعا، منتظر رہتی ہیں کہ ان کی دعائیں کب پہنچتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ کر سکتے ہیں وہ یہ کیا کریں، اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اگر ماں باپ فوت ہو گئے دونوں یا ایک، تو ہر جمعے کو ان کی قبر کی صرف زیارت کر لیا کریں۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں جی پڑھ نہیں سکتے تو نہ پڑھ سکیں، تو میرے آقا نے ان کی جھولی بھی خالی نہیں رہنے تھی۔ مشکات کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ کتب لہ عند اللہ برا، کہ جو بیٹا ہر جمعے کو اپنی ماں باپ کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے، مطلق زیارت قبر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، اس میں یہ شرط نہیں، یہ بیان نہیں اس حدیث میں وہاں جا کے کچھ پڑھے تو یہ اجر ملے گا، ہو سکتا ہے اسے پڑھنا بھی نہ آتا ہوں، اور یہ شرط بھی نہیں ماں باپ تہجد گزار ہو تو قبر میں جائے تو یہ قبر پہ جائے تو یہ اجر ملے گا، یہ شرط بھی نہیں۔ فرمایا صرف اس لیے جائے کہ وہ ماں باپ تھے اور یہ بیٹا، اور جا اس لیے رہا ہے کہ رسول بھیج رہے ہیں، آقا بھیج رہے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں وہ کیا کرتا ہے ہر جمعے کو جا کر زارہ قبر ابویہ، دونوں فوت ہو جائیں تو دونوں کی، ایک ہو تو ایک کی، قبروں کی صرف مٹی تک لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ اسے اپنے ولیوں میں شامل کر دیتا ہے۔ کرتا کیا رہا زارہ قبر ابویہ ہے، صرف قبر کی مٹی تک ترا زیارت کرتا رہا، اور ایک وقت آیا اللہ نے اپنے ولیوں میں اسے شامل کر دیا۔ یہ ہمارے ماں باپ کا مقام ہے، تو امام الانبیاء کے غلاموں خود سوچئے ہمارے ماں باپ جیسے بھی ہوں، جو ان کی قبروں کی صرف مٹی تک لے رب کا ولی بنتا، تو جو مدینے جا کے گنبد خضرا تک لے وہ کیا بنے گا؟ امام شامی لکھتے ہیں جس گنبد خضرا کا مقام یہ، صاحب گنبد خضرا کا مقام یہ، امام شامی لکھتے ہیں 70,000 نبیوں نے ہجرت کی تھی، اپنے وطن چھوڑے، مہاجر بنے اور مکے میں آ کے آباد ہوئے تھے۔ 70,000 نبی ہجرت کر رہے ہیں، مکے میں آباد ہو رہے، کیوں؟ جانتے تھے رب کا حبیب یہاں پیدا ہوگا، اس طلب میں مہاجر بنے تھے کہ ہم مکے میں جائیں، وہیں فوت ہوں، وہیں قبریں بن جائیں، ہو سکتا ہے کسی دن رب کا حبیب ہماری قبروں پہ پھیرا لگا جائے۔ سوچو امام الانبیاء کے ذکر کی مجلس میں آنے والوں، 70,000 نبیوں کو طلب تھی کہ مصطفیٰ کے قدم قبر کے باہر ہی لگ جائے، اپنا مقدر دیکھ تیری قبر کے اندر مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی عزتیں عطا کی، اتنے مقامات دیے، نسبتوں کا یہ تقدس عطا کیا، پھر بھی ہماری زندگیاں غیر اسلامی بنی رہے، پھر بھی گھروں میں شیطنت پلتی رہے، اور بیٹیوں کے دوپٹے اترے اور جہنمیوں والا لباس پہن کے بازاروں میں پھریں، اور بچے ناول اور رومانٹک ناول پڑھتے رہے اور فلمیں تکتے رہے، تو اس سے بڑی بد نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں اپنے بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
قائم کیا اور ہر سال کرتے ہیں. بہت زیادہ دل خوش ہوا. اگر جوانوں کا رخ اس طرف ہو جائے تو ہم حالات کو بدل سکتے ہیں. یہ جو بدی کا پھیلتا ہوا سیلاب ہے اس کے سامنے ہم بند باندھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جوانوں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالنا ہوگا. حضرت نظام الدین دہلوی محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جن سورسز کی بنا پر اور جن ذرائع کی بنیاد پہ بدی پھیلتی ہے نا، اور جس زور سے بدی پھیلتی ہے، اگر اسی زور سے نیکی نہ پھیلائی جائے تو نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے کہ بدی ایک دن نیکی پہ غالب آ جاتی ہے. اس وقت سارے ریسورسز بدی پھیلانے میں لگے ہیں، نیکی پھیلانے کے سمٹتے جا رہے ہیں، اور دین صرف محفلوں تک رہ گیا. گھروں میں دین نہیں، بازاروں میں دین نہیں، اسمبلیوں میں دین نہیں، تخت پہ دین نہیں، شادیوں پہ دین نہیں. دین صرف محفلوں میں ہے، یا دین صرف مسجدوں میں ہے، یا دین صرف مدرسوں میں رہ گیا. تو میرے آقا کا دین پردیسی ہو گیا، اسے کوئی سینے لگانے کے لیے تیار نہیں. اس لیے آقا کے غلاموں، عملی طور پر حضور کی غلامی میں آؤ. گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ، بچیوں کا لباس اسلامی بناؤ، اپنے بچے اور اولاد کی گھٹی میں حضور کے دین اور شریعت کی تعلیم رکھ دو. یہاں تو آپ کے شہر میں بڑے بڑے اہل سنت کے مدارس قائم ہیں، آپ کے لیے تو بڑے مواقع ہیں. اللہ رب العزت میرے اس بھائی کو سلامت رکھے، ان کی والدہ مرحومہ ان کے درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ اپنی رضائیں رحمت اور برکت عطا فرمائے، اور انہیں خاتون جنت اور ازواج رسول کی معیت صحبت اور سنگت عطا فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ. ہم جہاں سے پکاریں وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا الہی صدقہ ذوق بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. میری گزارش آپ کا حصہ ہو جائے. اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. یا ارحم الراحمین، آج کی اس پاکیزہ مجلس میں اول سے آخر تک جو اعمال صالحہ سر انجام دیے گئے تمام کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں تمام اہل خانہ کی طرف سے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضور کے توسل سے جملہ انبیاء مرسلین، حضور کی ازواج پاک، والدین قریبین، ابناء پاک، بنات پاک، تمام آل پاک کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور کے تمام صحابہ کرام صحابیات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور کی امت کے تمام اولیاء کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان انبیاء مرسلین اور اولیاء کے تصدق میں بھائی محترم ماہر شہزاد صاحب کی والدہ مرحومہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان کے درجات بلند فرما. کروٹ کروٹ اپنی رضائیں رحمت اور برکت عطا فرما. ازواج مطہرات اور خاتون جنت اور بنات رسول کی صحبت و سنگت اور معیت عطا فرما. کل حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. لواء الحمد کا سایہ عطا فرما. ماہر صاحب کے خاندان سے جتنے بھی گزرے ہیں سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حاضرین مجلس اور جمیع مرحومین امت محمدیہ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سب کے درجات بلند فرما. میرے اللہ جو دور سے قریب سے تشریف لائے سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرما. ہماری پیشانیوں کو لذت سجدہ عطا فرما، ذوق بندگی عطا فرما، شوق عبادت عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما، حضور کی محبت کی بھیک اور خیرات عطا فرما. میرے بھائی حافظ الیاس صاحب، محترم نواز صاحب، سلیم مغل صاحب، ان تمام بھائیوں کو دارین کی برکت نعمت اور عظمت عطا فرما. میرے اللہ حضور کے توسل سے جو علماء تشریف لائے، قبلہ مفتی صاحب، علم و فضل میں غیر فانی برکتیں پیدا فرما. ان کا سایہ تادیر اہل اسلام کے سروں پہ قائم فرما.
ماہر صاحب اور دیگر تمام افراد جنہوں نے محنت کی اور اتنی عظیم کانفرنس کو برپا کیا، ان کے علم و فضل میں، صحت میں، عمر میں، کاروبار میں، رزق میں، اولاد میں غیر فانی برکتیں پیدا فرما، معاشرہ کی تمام خرابیاں دور فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرما، ہمارے جوانوں کو دینی غیرت عطا فرما، قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، پیشانیوں کو لذت سجدہ عطا فرما، ذوق بندگی عطا فرما، شوق عبادت عطا فرما، فتنوں کے اس دور میں وہ قدم عطا فرما جو صراط مستقیم پہ چلے، وہ ہاتھ عطا فرما جو غریبوں کی مدد کے لیے اٹھے، وہ جھولیاں عطا فرما جو تیری چوکھٹ پہ پھیلی رہے، سر عطا فرما جو تیری دہلیز پہ جھکتے رہے، وہ دل عطا فرما جو تیری محبت میں تڑپتے رہے، وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف میں رویا کرے، تلاوت کرنے والی زبانیں عطا فرما، امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کو بحال فرما، ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی تمام دشمنوں سے محفوظ فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ